السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پنشیر پر بھی قبضہ ہو گیا، طالبان سے رخرو ہو گئے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پنشیر فتح کرنا طالبان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ انہوں نے ممکن کر کے دکھایا۔ افغانستان کا کوئی چبہ ایسا نہیں جو طالبان کے قبضے میں نہ ہو۔ کابل سے 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے پنشیر۔ یہ ایک ایسا صوبہ تھا کہ اس کو طالبان کے پہلے دور میں بھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔ یہ ایک پہاڑی ویلی ہے، اس کو فتح کرنا بہت مشکل کام تھا، جو کہ بالآخر فتح کر لیا گیا ہے۔ پنشیر کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود جب سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ سوویت یونین کے ہاتھوں میں نہیں آیا تھا یہ پنشیر۔ احمد شاہ مسعود ایک زیرک اور بہادر کمانڈر تھا، وہ پاکستان میں بھی رہ چکا ہے۔ گلبدین ایک مدپیار جب مجاہدین کے وقت یعنی سوویت یونین کی شکست کے بعد جب افغانستان کے وزیر اعظم بنے، تو اس وقت بھی احمد شاہ مسعود کی وجہ سے وہ کابل میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس دوران طالبان ابھر کر سامنے آئے، افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن پنشیر پھر بھی طالبان کے ہاتھ نہیں آیا۔ احمد شاہ مسعود کے پاس 2 عرب باشندے صحافی کے روپ میں آئے کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد جب انٹرویو شروع ہوا تو کیمرے میں نصب شدہ بم کے ذریعے احمد شاہ مسعود کو ہلاک کیا۔ وہ دونوں محافظ بھی گولی کا نشانہ بنے۔ محافظوں کی گولی کا نشانہ بنی۔ یہ پورا واقعہ 9/11 سے 2 دن پہلے کا ہے، یعنی 9 ستمبر۔ اب جو اس کا بیٹا، اس کا نام ہے احمد مسعود۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ اپنی جماعت کا سربراہ بنا۔ ان کا الحاق شمالی اتحاد کے ساتھ تھا۔ طالبان نے جب کابل کو فتح کیا تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور سب جماعتوں یعنی شمالی اتحاد کو دعوت دی کہ آئیں مل کر افغانستان میں امن قائم کریں اور وسیع البنیاد حکومت بنائیں، لیکن یہ لوگ نہ مانے، اور ازبک سے تعلق رکھنے والے رشید دوستم ترکی فرار ہوئے اور یہ صوبہ بھی طالبان کے ہاتھ آ گیا۔ اس طرح سارے شمالی اتحاد کے لیڈر ملک سے فرار ہو گئے۔ صرف احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے ڈٹا رہا کہ ہم آخر وقت تک مقابلہ کریں گے۔ پنشیر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ طالبان نے بڑے صبر سے کام لیا، لیکن آخرکار 3 دن پہلے طالبان نے پنشیر کا گھیراؤ کر لیا اور آج پورے صوبے کو فتح کر لیا۔ امراللہ صالح جو اشرف غنی کا اول نائب صدر تھا، وہ بھی احمد مسعود کے پاس پنشیر پہنچا اور اعلان کر دیا کہ اشرف غنی ملک سے فرار ہو چکے ہیں، تو اب قانوناً میں افغانستان کا صدر ہوں۔ ہم سب مل کر طالبان کو شکست دیں گے۔ ان میں عبداللہ محب بھی شامل تھا، جو NDS کا سربراہ تھا اور پاکستان کو بہت گندی گالیاں دیتا تھا، جس نے کابل فال سے پہلے نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی تھی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف ہر اس شخص سے ملاقات کرتا ہے جو پاکستان کا دشمن ہو۔ امراللہ صالح اور عبداللہ محب تاجکستان فرار ہو چکے ہیں۔ احمد مسعود پنشیر میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ صوبے کا پورا کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ نے جلدی میں نکلتے وقت کچھ ایسے جدید ہتھیار چھوڑے تھے جو طالبان کے بہت کام آئے اور پنشیر کو قبضہ کرنے میں بڑی آسانی ہوئی۔ دنیا نے اور خاص کر انڈیا نے آخر میں شمالی اتحاد اور پنشیر سے امیدیں وابستہ کی تھی کہ طالبان کو مستقبل قریب میں یہ لوگ شکست دے دیں گے اور ہم پھر سے TTP، BLA اور شمالی اتحاد کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ خصوصاً میجر گپتا اور اجیت ڈوبھل بھارتیوں کو جو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے اور جھوٹی تجزیے کرتے رہے، وہ سب کے سب
خواب ثابت ہوئے۔ آج کا دن طالبان کے لیے، افغانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ یہ آگے جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آخری الفاظ میں نے کیوں استعمال کیے کہ یہ بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ اب ایک طرف پاکستان جہاں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی تھی اور اس میں NDS نے جس طرح لوگوں کو ٹریننگ دی ہوئی تھی انڈیا کے کہنے پر، اور انڈیا اس پہ پیسے خرچ کر رہا تھا، اور پاکستان میں یہ خودکش حملے کروا دیتے تھے اور بہت مشکلات تھے۔ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک مشکل کام تھا، لیکن ہمارے ISI سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو وہ تو کرتے رہے۔ لیکن اب تو بالکل ہمارا جو 1 لاکھ فوج بارڈر پر تھا، انشاءاللہ وہ بھی فارغ ہو کر وہ دوسری طرف چلا جائے گا، اور یہاں کے جو ہمارے اخراجات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایک پاکستان دوست اور پاکستان کو ایک قسم کا اپنا لیڈر ماننے والوں کا اقتدار افغانستان میں آیا ہے۔ طالبان پاکستان کو افغانستان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کشمیر کو بھی اسی طرح اپنے افغانستان کی طرح اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے یہ سب کچھ کہا کہ میں نے جو مبارکباد دی ان 3-4 کو، تو صرف اس لیے۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔